ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج یوم عرفہ ہے اور آج کا دن بڑا مقدس دن ہے۔ آج کا دن اتنا عظیم ہے کہ اس دن کی عظمت پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو پھر یہ پوری گفتگو آج کے اس مقدس دن ہی پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے زیادہ کسی اور دن کے اندر گنہگاروں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ گنہگار آج ہی کے دن بخشے جاتے ہیں۔ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آج کا دن یہ حج کا دن ہے۔ اس دن کی عظمتیں اس پر میں باضابطہ طور پر مکمل تقریر کر چکا ہوں، آپ حضرات اس کو سن سکتے ہیں، چونکہ اب کل قربانی کا دن ہے، اس حوالے سے بھی مجھے گفتگو کرنا ہے۔ آج کے دن دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بہت قبول ہوتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں حاجی آج کے دن رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن لوگوں کو محروم نہیں لوٹاتا ہے اور خوب عطا فرماتا ہے۔ اور آج کے دن کی جو خاص تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس وظیفے کو آج کے دن میں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت والا دن دیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی رنگت آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور کل کا آنے والا دن قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جیسے ہی عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ہی میڈیا پر شیطانی ناچ شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اس سال بھی دیکھتے ہیں، جیسے جیسے قربانی کا موسم قریب آتا ہے میڈیا پہ شیطان ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ اسلام کے مخالفین کبھی انسانی ہمدردی کا نام لے کر اور کبھی جانوروں پر رحم و کرم کا نام لے کر کتنا کچھ بکواس میڈیا پہ کرتے ہیں، وہ آپ حضرات کو خوب پتہ ہے۔ اور شریعت مطہرہ کو، اسلام کے قانون کو وہ اپنی چھوٹی سی عقل کے ترازو کے اوپر تولنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ شریعت کے احکام کو ہماری عقل کے چھوٹے سے ترازو کے اندر تولا نہیں جا سکتا ہے۔ دین کو عقل کی کسوٹی پر آپ پرکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ٹھوکریں لگے گی۔ ابن خلدون مورخ نے بہت پہلے کہا تھا کہ سونے کے تولنے والے ترازو کے اندر اگر کوئی پہاڑ کا وزن کرنا چاہے، چٹان کا وزن کرنا چاہے، تو سونا تولنے والا ترازو ٹوٹ جائے گا، اس میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ چٹان کا وزن کر سکے۔ تو جب ایک سونا تولنے والا ترازو چٹان کا وزن نہیں کر سکتا تو انسان جو ایک مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس کی عقل کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے قانون
کو وہ اپنی عقل کے ترازو کے اوپر وہ تول سکے اور اس کو پرکھ سکے. بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے گردن جھکا دینا. اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ پھر مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مخالفین کا کام ہے، یہ لبرل منافقوں کا کام ہے. اہل اسلام کا یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. واقعہ معراج نے ہمیں بتایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل نے کہا تھا نا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد اقصیٰ جا کر کے آ گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، تو صدیق اکبر نے کیا پیغام دیا تھا؟ یہی تو دیا تھا، عقل غلطی کر سکتی ہے، مشاہدہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو خدائے تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے اس کے اندر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. رب نے جو فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل حق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم دیا گیا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ اسماعیل کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے قصور نہیں پوچھا تھا. اور جب کہا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ سوچو تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل نے بھی یہ نہیں کہا ابا میں نے کون سی غلطی کی ہے جو آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کو جو کہا گیا ہے آپ وہی کیجئے، مجھے آپ گردن جھکانے والا پائیں گے. انہوں نے کوئی جو ہے وہ قصور نہیں پوچھا، وجہ اور سبب نہیں پوچھا، گردن جھکا دی. اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، مان لینا، اسی کا نام ہوتا ہے مسلمان. اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا قربانی کا، تو صحابہ نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں، چوں چرا انہوں نے نہیں کی. کیوں؟ اللہ کا قانون ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا گیا کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد میں چوں چرا کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، بندے کا اختیار نہیں رہ جاتا. جو رب چاہتا ہے بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے. بندے کا کام یہی ہے. کیوں؟ ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہوتا ہے گردن جھکا دینا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جو رب چاہے گا ہم کو وہ کرنا ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مسلمانوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے گردن جھکا دی. یہ مسلمان کا رویہ ہوتا ہے. رب فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمانوں کا رویہ اور ان کا کردار جو ہونا چاہیے، جو ان آیات اور ان احادیث کے اندر ہمیں بتایا گیا. لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج جو ہے وہ عقل کی کسوٹی کے اوپر اسلام کو پرکھا جا رہا ہے. 800 سال پہلے جب قرامطہ نامی فرقہ وجود میں آیا تھا تو ان کا جو بانی تھا عبید اللہ، اس نے خط لکھ کر کے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ بہن سے بھی شادی کر سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو خالی اتنا کہہ دو کہ اگرچہ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن عقل کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی غلطی بھی تو نظر نہیں آتی ہے. تو بندہ جب عقل کے اعتبار سے دیکھے گا تو بہن سے شادی کرنے بھی اسے کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی. اور میں کہتا ہوں 800 سال پہلے کی کیا بات کرتے ہو؟ ابھی چند سال پہلے، چند مہینے پہلے کی دیکھو، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر 2 مردوں کی آپس میں شادی کا جب قانون پاس ہوا تو وہ بڑے بڑے نیتا کہلانے والے جو بڑے عقل مند کہلاتے ہیں، تالیوں کی گونج کے اندر اس گندے قانون کا انہوں نے استقبال کیا تھا. یہ ہے انسان کی عقل. جو انسان اتنی معمولی عقل رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھنا چاہے گا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون بڑے بلند ہیں. آج جتنے اعتراضات اسلام پہ ہو رہے ہیں
چاہے وہ طلاق کے قانون پہ اعتراض ہو، چاہے پردے کے قانون پہ اعتراض ہو، یا حلالہ کے قانون پہ اعتراض ہو، یا قربانی کے مسئلے کو لے کر جو اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ سارے اعتراضات کی وجہ کیا ہے؟ یہ لبرل منافق یا اسلام مخالف یا ملحدین وہ اپنی عقل کی کسوٹی پر اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں، اور آج کہتے ہیں وہ سیکولرزم کا دور ہے، ہر چیز کو جو لبرل انداز کے اندر لیا جائے، اور اسی بات کو لے کر اسلامائز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اسلام کا قانون اگر کامیاب نہیں ہے، اور اگر تم کہتے ہو اسلام کے قانون کے اندر لچک نہیں ہے، اسلام کے قانون کے اندر جو ہے وہ حکمت نہیں ہے، تو آج پوری دنیا میں اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ جگہ جگہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامائز کے اندر بڑی لچک ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ قانون اسلامی زندگی سے بالکل ہم آہنگ ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جو بندہ نہ سمجھنا چاہے اسے کون سمجھائے گا؟ آج معلوم ہے کیا اعتراضات کا ایک سلسلہ چھیڑا جاتا ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کرنے سے بہتر ہے غریبوں کو پیسہ دے دیا جائے، کوئی کہتا ہے جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا، ہمارے نوجوان یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب قربانی کرتے ہیں اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر کے اسے یوٹیوب وغیرہ یا سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور تڑپ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اس کا ویڈیو جب اپلوڈ کریں گے، آپ مسلمان ہیں، آپ اطاعت کر رہے ہیں، آپ اس نیکی کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جو دیکھنے والا غیر ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ اس جذبہ اطاعت کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے، اسے تو یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اور رب کی رضا کو پانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ وہ تو دیکھے گا کہ جانور کی تڑپ، بہتا ہوا خون، اور پھر اسلام کے خلاف وہ پھر بکواس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہم نے خود اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے غیروں کو اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے تو قربانی کے موقع پر اتنے اعتراضات نہیں ہوتے تھے، وہی ہمارے اپلوڈ کیے ہوئے ویڈیو کو جگہ جگہ فارورڈ کیا جاتا ہے، اور جو بھی دیکھتا اس کا خون پھول اڑتا ہے، اور وہ پھر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے رویے کو بدلو، یہ رویہ بالکل غلط ہے، ویسے بھی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، اور اس موقع پر تو یہ تو بالکل سراسر حکمت کے بھی خلاف ہے کہ تصویر بنا کر کے ہم لوگ اپلوڈ کریں اور غیروں کو اسلام کے خلاف ہم بھونکنے کا موقع دیں۔ عزیزان مکرم، آج جو اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے اعتراض اتنے بوکس ہیں کہ جو بھی آدمی تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر لاکھوں روپیہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو لاکھوں روپیہ برباد کرنے کی جو بات کرنے والے، میں کہتا ہوں کرسمس کے موقع پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کے درخت بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو جانور قربان کرتے ہیں، اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تمہارے اس اربوں روپے کے درخت سے جو کرسمس کا درخت بنایا جاتا ہے، اس سے کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ وہ تو کچرے کے ڈبے کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ پسند آتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہی بات ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، آج پوری دنیا میں نہیں، ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کتنا پیسہ شادیوں کے اندر برباد کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے کھرب پتی کی شادی ہوئی تھی بیٹے کی، اس نے صرف گانے والی لڑکی کو 200 کروڑ روپیہ انعام کے اندر دیا تھا، اور اس کے اندر پھر جو اربوں روپیہ برباد کیا تھا اس پر کوئی لبرل، کوئی ملحد اور کوئی اسلام مخالف اعتراض نہیں کرتا۔ انہیں اگر خرابی نظر آتی ہے تو یہ 20,000 کے بکرے کے اندر جو پیسہ لگ جاتا ہے اس کے اندر ان کو خرابی نظر آتی ہے۔ وہ کنگ چارلس نے جو مٹی کا بکرا بنایا تھا اس کو 18.5 پاؤنڈ کے اندر یعنی قریباً 50 لاکھ روپے میں بیچا تھا۔ وہ مٹی کا بکرا اگر 50 لاکھ میں اگر کوئی خرید لے تو اس کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور مسلمان اگر 20-30 ہزار کا بکرا خرید لے تو انہیں پیسے برباد ہوتے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہے کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بکرے کے اندر اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی جگہ کے اندر کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد کے اندر قالین بچائی جاتی ہے، اس کی جگہ میں کسی غریب کے گھر کے اندر بستر بچا دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قربانی کے اندر اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، کسی غریب جو ہے وہ گھر کے اندر آپ راشن کا انتظام کر دیں۔ جتنے منہ ہے اتنی باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتیں صرف اور صرف اسلام پر ان
کا اعتراض کرنا مقصد ہے. ورنہ میں کہتا ہوں کہ اگر غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے، اگر غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ جو ہے وہ 50 لاکھ کی گاڑی بعد میں لیجئے، پہلے ساری غریبی کو ختم کر دیجئے. آپ 1 لاکھ کا موبائل بعد میں لیجئے، پہلے جتنے بھی غریب لوگوں کے پاس میں جو راشن نہیں ہے ان کے گھر کے اندر راشن پہنچا دیجئے. اور آپ جو برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں نا، جب تک سارے پھٹے کپڑے والے اچھے کپڑے نہ پہننے لگ جائیں، ان کے پاس اچھا کپڑا نہ آ جائے، آپ برانڈیڈ کپڑا پہننے کے لیے نہ جائیں. آپ اس وقت تک اپنے گھر میں ایسی نہ لگائیں جب تک کہ غریبوں کے گھر کے اندر پنکھا نہ لگ جائے. یہ بڑی عجیب سوچ ہے کہ اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے غریبوں کا نام لیا جاتا ہے. غربت آج نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی غربت تھی. کتنی غربت تھی؟ مہمان آ جاتا تھا، ساری ازواج کے گھروں میں چکر لگایا جاتا تھا، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے وہ چند لقمے تک نہیں ملا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور 10 سال تک آپ نے قربانی فرمائی. کبھی یہ نہیں کہا کہ قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی شادی کر دی جائے اور قربانی کا پیسہ قربانی نہ کر کے غریبوں کے اندر دے دیا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ وہ مال ہے جو قربانی کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، جو ذبح کے اندر خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. اور آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا پر جو یہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ جانوروں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ فیملی ہیلتھ جو رپورٹ ہندوستان کی شائع ہوئی ہے اس کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں. اس رپورٹ کے اندر خود یہ سروے کر کے بتایا گیا ہے ہندوستان کے اندر 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں، 80% لوگ گوشت. اب آپ بتائیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کو اگر جوڑا جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 18% بنتی ہے. یہ باقی 62% گوشت کھانے والے کون ہیں؟ یہ سب غیر مسلم ہی تو ہیں. چاہے وہ مچھلی کھائیں، چاہے مرغا کھائیں، چاہے بکرا کھائیں اور چاہے بڑے کا گوشت کھائیں، ہے تو سب جاندار نا، سب جاندار ہے. سال بھر تک 62% لوگ جو ہے وہ کتنے جانداروں کا گوشت کھائیں، وہ ظلم نہیں ہے. انہیں ذبح کریں، وہ ظلم نہیں ہے. اور ہم 3 دن تک اگر قربانی کریں تو یہ ظلم نظر آتا ہے، یہ جیو ہتیا نظر آتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ بالکل دوغلی پالیسی ہے. اگر صحیح معنوں کے اندر کوئی آئینہ دکھانے والا مل جائے تو انہیں 62% گوشت کھانے والوں کا جو سروس کے اندر رپورٹ کے اندر بتایا گیا وہ آئینہ لے جا کر کے دکھائے. خود تمہاری رپورٹ بتاتی ہے کہ تم 62% لوگ سال بھر تک گوشت کھاتے ہو، چاہے کسی بھی جانور کا کھاؤ. تو جب ظلم نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ظلم ہو جائے گا؟ ہاں، ہمیں اس چیز کے اندر احتیاط رکھنا چاہیے. کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے. عزیزان مکرم، اب میں قربانی کے فلسفے کی طرف آؤں. قربانی جو ہے وہ محض ایک رسم نہیں ہے، قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک فلسفہ ہے، قربانی کا ایک مقصد ہے، اپنے اندر مقاصد رکھتی ہے. قربانی کے اندر ایک پیغام ہے. قربانی کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتے، تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے. یعنی بتا دیا کہ جب تم قربانی کرو تو تمہاری نیتیں اچھی ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے پہلی جو قربانی ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا اقلیمہ سے شادی کے بارے میں جو جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ شادی اقلیمہ سے کر لے گا. تو جو پہلی قربانی کی تھی تو حابیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل کی قربانی ہم نے قبول کی، اللہ فرماتا ہم کس کی قربانی قبول کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں ان کی قربانی ہم قبول کرتے ہیں. اور یہی آپ دیکھ لیں قربانی کے موسم میں ہم جن کے نام سے قربانی یادگار کے طور پہ کرتے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی؟ لے کر تو گئے تھے لیکن قربانی ہوئی تو نہیں تھی. کام کیا آیا؟ کام وہ جذبہ آیا جو ان کی اچھی نیت تھی وہ کام آئی، ان کا جو اخلاص تھا وہ کام آیا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا لیکن قربانی ہوئی نہیں.
قربانی نہیں ہوئی پھر بھی یادگار کیوں منائی جاتی ہے؟ اسی نیت، اچھی نیت کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، سر جھکا دینے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اطاعت کا جذبہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو یادگار بنا دیا۔ تو قربانی کا تعلق دل سے ہے، یہی وجہ ہے ہم کل قربانی کریں گے، اپنے جانوروں کو لٹائیں گے تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم اپنے دل کا جو اخلاص رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہی اخلاص کام آتا ہے۔ اگر اس اخلاص کے اندر کمی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اخلاص ہی رب کی بارگاہ کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور آج یہی چیز ہمارے دلوں کے اندر دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے جب قربانیاں کی تو کیسا اخلاص۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جب حج کے لیے روانہ ہوا، 12-13 سال کا لڑکا تھا، میں دیکھتا ہوں اکیلا میں نے ایک دن سے پوچھا، بیٹا تم اکیلے کیوں، تمہارا سرپرست کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہی میرا نگہبان ہے۔ تو کہا مجھے اس بچے سے محبت ہوئی، میں کھانے کے وقت میں بلاتا، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا، یہاں تک کہ جب ہم عرفات میں پہنچے، ہم نے حج مکمل کرنے کی جب باری آئی اور جب حج مکمل ہونے کا وقت آیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا اپنی قربانی کرنے کے بعد میں ایک جانور خریدوں گا اور اس بچے کی طرف سے میں قربانی کروں گا، کیونکہ وہ بچہ اکیلا آیا ہے۔ بولے جب میں اپنی قربانی سے فارغ ہوا، بچے کو تلاش کرنے کے لیے پہنچا، بچہ سجدے میں سر رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا جس کے پاس مال ہے وہ جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اے اللہ تو میری جان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں میں قریب پہنچا اور جانے کے بعد میں بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا، اس کا رونا ہی نہیں بند ہوتا تھا، میں نے بار بار جب اس کو سمجھایا لیکن وہ یہی کہے جا رہا تھا، مولا میرے پاس مال نہیں، تو میری جان کی قربانی قبول فرما۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بچہ تڑپا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ ہے اخلاص، بندہ جب دینے پہ آئے تو اپنی جان بھی مولا کی راہ کے اندر لٹا دیتا ہے، وہ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی جان لٹا کر کے دنیا چھوڑ جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اخلاص جو ہمارے اسلاف کے اندر پایا جاتا تھا آج ہمارے اندر وہ مفقود ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ منڈی کے اندر بکرا خریدنے کے لیے گئے، گھر والوں کے نام سے خرید لیا، ایک بڑا موٹا جانور تلاش کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے لیے۔ تو اتفاق کی بات ہے وہ موٹا تازہ جانور دیکھ رہے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے لیے موٹا بکرا چاہیے۔ جب اس نے بیچنے والے نے سنا تو اس نے جانور کی رسی ہاتھ میں پکڑائی، کہا اس کو لے جاؤ۔ کہا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا حضور کے نام پہ جو جانور بیچتا ہوں اس کا پیسہ میں نہیں لیا کرتا ہوں۔ فراڈ کے اس دور کے اندر، منڈی کے اندر جب ہر طرف فراڈ ہی فراڈ نظر آتا ہے، وہیں پر عاشق بھی کہیں کہیں مل جایا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ جانور تھما کے ایسا گم ہو گیا، وہ تلاش کرتا رہا، پھر اس کو دوبارہ نہیں ملا۔ وہ یہ کہہ کر کے چلا گیا جو آقا کے نام پہ جانور قربان کیا جائے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ اس کا پیسہ میں تم سے وصول کروں۔ تو یہ ہوتا ہے بندوں کی اچھی نیتیں اور ان کا اخلاص۔ ایسے مخلص بندے جب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں کیسے قبول فرماتا ہے۔ ایک کسان تھا، اس کے پاس میں وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، کسی نے پوچھ لیا کہ تم ان بکریوں سے سال میں کتنا کما لیتے ہو؟ کہنے لگا یہ 12 بکریاں ہیں، سال میں اتنے ہزار میں کما لیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب گننے لگا تو 13 بکریاں تھی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ 12 بکریاں، یہ تو 13 بکریاں ہیں، تم ایک کم کیوں بتا رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ بکریاں 12 ہی ہیں، یہ جو 13ویں بکری ہے یہ سال میں 2 بچے دیتی ہے، ایک میں بقرعید کے موقع پہ قربانی کرتا ہوں اور دوسرا جو بچہ ہوتا ہے وہ کسی غریب کو جا کر کے دے دیتا ہوں۔ تو اس بکری کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے رکھا ہے، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کو گنا نہیں جاتا ہے، اس کی گنتی نہیں کی جاتی ہے۔ تو پھر وہ بیان کرنے والا کہتا اس دن مجھے پتا چلا یہ سال بھر میں جتنا کماتا ہے وہ 12 بکریوں کی وجہ سے نہیں کماتا ہے، یہ جو اللہ کے نام پہ جو بکری اس نے چھوڑ کے رکھی ہے اسی وجہ سے وہ کماتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی رضا مطلوب رکھے نا تو پھر دنیا والوں کی طرف نظر نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ ایک ریڈی لگا کر کے ایک صاحب سامان بیچتے تھے، بلڈنگ سے اتر کر کے آنے والے نے جب سامان خریدا تو ریڈی والے نے پوچھ لیا کہ بقرعید کا تم نے بکرا لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ وہ کہنے لگے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی اس سال تو میں قربانی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بقرعید کا بکرا خرید لیا ہے۔ کہا تم ریڑھی لگا کے سامان بیچتے ہو، تم نے کیسے خرید لیا؟ کہا جس دن بقرعید ختم ہوتی ہے
उसी दिन से रोजाना मैं अपनी कमाई में से 100 रुपया निकाल करके अलग करता हूँ, यहाँ तक कि जब बकरीद का मौसम आता मेरे पास में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है और मैं बकरीद पर कुर्बानी का इंतजाम कर लेता हूँ। जो आदमी हजारों रुपए कमाता है वो अपने घर पे खाने पीने का रोजाना का न जाने कितने 100 रुपए का सामान लेके जाता है, लेकिन उसके दिल में वो जज्बा नहीं, तो बकरीद के दिन ये कहता हुआ नजर आता है जानवर बड़े महंगे हैं। और जिसके दिल में जज्बा है वो फुटपाथ पे दुकान लगा कर भी अपनी बकरीद का इंतजाम कर लेता है। तो ये बंदा जब अपने दिल में इखलास पैदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी कुर्बानी को कबूल करता है। आज हमारा रवैया क्या है? जो सामने से नजर आता है हमें वही अच्छा लगता है, हम बस अपनी सामने से जो दिखाने की चीज है उसी को दिखाते हुए नजर आते हैं। मैं कितनी बार मैं ये बात बता चुका कि अगर कुर्बानी का मौका आता है तो सब पूछते हैं कि जानवर लिया कि लिया, जी लिया कि नहीं लिया, लेकिन वही जब नमाज नहीं पढ़ते तो कोई नहीं पूछता कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि वो बकरा दिखाना है ना। अगर बोल दो तो बोले कुर्बानी तो करूंगा ना, अगर नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये हमारा रवैया बना हुआ है। एक साहब बता रहे थे कि मेरे पड़ोसी के पास में रिश्तेदार रहे, वो बड़ा अच्छा बकरा लेकर के आए, मैं मुलाकात के लिए चला गया। मैंने कहा कि तुम बकरा कितने का खरीद के लाए? का इतने का कई साल हो गए मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, तुम मेरा कर्ज तो अदा नहीं करते, और पहले तुम्हें कर्ज अदा करना चाहिए उसके बाद में कुर्बानी करना चाहिए। कर्ज अदा करने के बाद में अगर तुम मालिक निसाब नहीं बचोगे तो तुम पे कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, और अगर मालिक निसाब रह जाओगे तो कुर्बानी कर लेना। तो पहले जो फर्ज था उसको तुमने नहीं अदा किया और फिर वाजिब कुर्बानी अदा करने के लिए तुम जानवर, तो बोले वो मुझसे लड़ने लगा, और वो भी लड़ने लगा, उसके घर वाले भी लड़ने लगे। ये है हमारा रवैया, लोगों के हुकूक को दबा करके, और फिर कहने लगा कि अगर मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, तुम्हारा कर्जा अदा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि तुमने कुर्बानी क्यों नहीं की। यह है लोगों को दिखाने का हमारा रवैया। फिर अल्लाह ऐसी कुर्बानियों को कैसे कबूल फरमाएगा। और यहाँ पर तो आजकल बड़ा उदम मचा रखा है लोगों ने, कुर्बानी का जानवर लाएंगे, उसको स्टेटस बना करके मोबाइल में रखेंगे ताकि सब लोग देखें कि मैं इतना मोटा ताजा बकरा लेकर के आया हूँ। अल्लाह की बारगाह में स्टेटस नहीं देके जाते हैं। लै यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में दिलों का तकवा देखा जाता है। आज हम स्टेटस दिखा रहे हैं ना, खुदा की बारगाह में जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। वो तो देखने वालों ने देख लिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर उसका फिर कोई अजर बाकी नहीं रह गया है। और यहाँ पर एक चीज ये भी मैं देख रहा हूँ कि लोग पूछते रहते हैं कि तुमने जानवर खरीदा कि नहीं खरीदा, तुमने खरीदा कि नहीं खरीदा। आप हजरात को मालूम होना चाहिए इस महंगाई ने अच्छों की कमर तोड़ दी है। कितने लोगों को देखा गया, मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसा लेकर के मंडी में जाते हैं, लेकिन जब मंडी में पहुंचते तो उनको पता चलता है जो रकम हमने जो है मुख्तस की है, जमा की है, वो कुर्बानी के जानवर के लिए काफ़ी नहीं है। अब उसको शर्मिंदगी होती है, और वो जब जानवर नहीं ला पाता, लोग पूछते बार बार जवाब देते हुए उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी के आसार जाहिर होते हैं। अपनी जो मालदारी है उसकी वजह से गरीबों को शर्मिंदा ना करो, उन लोगों को शर्मिंदा ना करो जो कुर्बानी का जानवर खरीद ना सके किसी वजह से। तुम्हारे दरवाजे पर 50,000, 70,000, 1,00,000 के बकरे बंधे हुए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सबके पास में इतना पैसा होगा। लिहाजा हरगिज किसी की दिल आजारी ना करो। ये रवैया छोड़ दो लोगों को पूछना कि तुम कितने जानवर लाओगे, कौन सा लाओगे, कितने का लाओगे। तुम्हें जो करना है वो अपने तौर पे आप करें, दूसरों की दिल आजारी करके उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। और कितने लोगों को तो देखा कि बाकायदा तफसीरा करते हैं, फलां ने जो है उसकी मर्तबा बकरा नहीं लिया, फलां ने इतने लाख का लिया, इतने हजार का लिया। अल्लाह की बारगाह में मैंने जो ये आयत पढ़ी इसीलिए पढ़ी है, दिल का तकवा देखा जाता है। अगर तकवा है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। तुम ताकत नहीं रखते हो लेकिन दिल में अच्छी नीयत है, अल्लाह ताला तुम्हें वैसे भी अजर अता फरमा देगा। और फिर एक खास बात, कुर्बानी के मौके पर गुरबा परवरी का हमें दर्स दिया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वातिमुल कानिया वल मुअतर्रा, कनात वाले को और मांगने वाले को भी खिलाओ, खुद भी खाओ गोश्त और उनको भी खिलाओ। अभी जो मैंने बताया था ना कि इस्लाम पे एतराज करते हैं कि ये गरीबों को पैसा दे देना चाहिए कुर्बानी, मैं कहता हूँ गरीबों में पैसा बांटना इसमें गरीबों का भला नहीं है, बल्कि उनको माशी एक्टिविटी देना इसमें गरीबों का भला है। और कुर्बानी के अंदर गरीबों को कितनी एक्टिविटी मिलती है। आज जो भी जानवर पालने वाले सब जो है वो मामूली तबके के लोग हैं। कुर्बानी के जरिए कितने लोगों का घर चल जाता है। और फिर उसके बाद में केटल इंडस्ट्री को आप देखें, और ये
کھال وغیرہ کی انڈسٹری کو آپ دیکھیں، اس کے ذریعے کتنے غریبوں کو نوکری ملتی ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ فارمنگ کو آپ جا کر کے دیکھیں، کتنے غریبوں کے گھر اس سے چلتے ہیں۔ اسلام تو پوری غربا پروری سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی قربانی کی، کہا اللہ میری طرف سے قبول کر لے اور میری امت کے جو غریب قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے تو غریبوں کا اتنا خیال کیا۔ فرمایا گیا حکم استحبابی، قربانی کے گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے کرو، ایک خود رکھو، ایک رشتہ داروں کو دے دو، ایک غریبوں کو پہنچا دو۔ قربانی کے گوشت کے اندر بھی غریبوں کو اتنا حق دلایا گیا۔ تو یہ ایک غربا پروری اسلام کی ایک خاص تعلیم ہے جو قربانی کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ عزیزان مکرم، آج وہ چیز بھی ہمارے اندر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غربا پروری بھی آج ہمارے اندر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عورت گوشت لینے کے لیے آئی، پرانی ملازمہ تھی، کسی کے گھر میں آئی تو پورے کپڑے گیلے تھے۔ پوچھا گیا قربانی کے دن تم آئی ہو، یہ کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ کہا وہ میں پاس والی گلی کے اندر گوشت لینے کے لیے گئی تھی، انہوں نے کہا گوشت بعد میں لینا، پہلے سب خون پڑا ہوا یہاں پہ صفائی کر دو۔ یہ سب پورا گھر مجھ سے صاف کرایا اور اس کے بعد میں مجھے گوشت انہوں نے پکڑا دیا۔ تم نے جو گوشت دیا وہ تو پھر کام کا بدلہ ہو گیا، اور گوشت تو اللہ کی رضا کے لیے دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر تم نے کام کرایا، اس کا اجر تم نے کیا دیا؟ یعنی قربانی کے دن جو غریبوں کا حق تھا وہ بھی دیتے تو کام کرا کر کے انہیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غربا پروری تو نہیں ہے۔ اور آج جو فریجر کا جو دور چلا ہے، اچھے سخی لوگوں کی سخاوت کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 15 دن کھاؤں، کوئی کہتا ہے 1 مہینہ تک چلے، اور پھر وہ فریج کے اندر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غریبوں کا جو پوری طرح سے حق ہے انہیں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ آپ رکھیں، اپنے لیے بھی رکھیں، لیکن غریبوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی پہنچائیں۔ یہاں پہ ایک بات مجھے اور یاد آئی، ایک عورت نے قربانی کے دن دوسرے دن گوشت پھینکنا شروع کیا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے قربانی کا گوشت پھینکا کیوں؟ کہا کہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ غریبوں کے پاس تو فریج نہیں ہوتے ہیں نا، بس وہ ایک دن میں کھائی، اس کے بعد میں سب خراب ہو گیا، مجھے پھینکنا پڑا۔ اب آپ بتائیں، جب آپ جس غریب کو گوشت دے رہے ہیں ان کے پاس فریج نہیں ہے، وہ تو سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ عید کا موقع آئے گا تو گوشت کھانے کا موقع ملے گا۔ تم تو اگر فریجر میں نہ بھی جمع کرو، سال بھر تک خرید کے کھا سکتے ہو۔ کیا یہ ایک غربا پروری کا ایک جذبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اگر ہم کسی غریب کو گوشت دے رہے ہیں، اگر 1 کلو دے رہے ہیں، آدھا کلو دے دیں، ان کا آدھا کلو ہمارے فریج میں رکھ رہے ہیں، بقرعید کے بعد تم لے جانا اور بقرعید کے بعد اس کو استعمال کرنا۔ بتاؤ اس غریب کا دل کتنا خوش ہوگا، اس غریب کے دل کے اندر کتنی خوشی پیدا ہوگی۔ لیکن کیا کہتے ہیں، ہمارا فریج تو بہت چھوٹا ہے، اگر ہم آپ کا رکھیں گے تو اپنا کہاں رکھیں گے؟ یعنی سال بھر تک کھاتے اور چاہتے ہیں پھر بقرعید کا بھی مہینے تک چلائیں۔ یہ ایک انسانی قدروں کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے اس رویے کے اندر بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج اس کی وجہ سے بھی بہت سارے غریبوں کو تکلیف کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ اور تو اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں اور اچھا گوشت خود رکھ لیتے ہیں، اور جو انہیں پسند نہیں ہوتا وہ غریبوں کے حوالے کر دیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی غریبوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن اپنوں کو گوشت کب پہنچاتے؟ پڑوسیوں کو، وہ دوپہر میں پہنچاتے، کوئی عصر میں پہنچاتے۔ بقرعید کے دن تو ہر ایک کا بچہ یہی خواہش کرتا ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج تو گوشت کھانے کو ملے گا۔ جب 10 بجے، 11 بجے، 12، 1 بجے تک گوشت نہیں آئے گا تو اسے تو اپنے گھر کے اندر کچھ لا کے بنانا پڑے گا۔ میں نے کتنے غریبوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے اندر سبزی بن گئی اور پھر شام تک ان کے گھر کے اندر گوشت پہنچائے۔ یہ رویہ بھی بہت اچھا ہمارا نہیں ہے۔ ہم جتنی جلدی بکرا کٹتا ہے فوراً کلیجی کو جو ہے وہ اپنی ہانڈی میں ڈال دیتے، اتنی جلدی غریب کے گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ تمہارے بچے بچے ہیں، غریبوں کے بچے بھی بچے ہیں۔ جیسے تمہارے بچوں کے دل کے اندر امنگیں ہیں، غریبوں کے بچوں کے دلوں میں بھی امنگیں ہوا کرتی ہے۔ سال بھر تک کھانے والے جب اتنے بےتاب ہیں کہ ابھی بکرا اتر ہی رہا ہے اور کلیجی بننا شروع ہو گئی، تو جنہوں نے سال بھر تک نہیں کھایا ان کے دل کے اندر کتنی تڑپ ہوگی۔ تو یہ رویہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو پیسوں والے ہیں، قربانی نہیں کر پا رہے، ان کو ہم نے دیکھا بقرعید کے دن مرغی بنا کر کے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ تو پڑوسیوں کے منہ پہ تماچا ہی تو ہے
ہے کہ تم اپنے پڑوسی ہونے کا حق بھی نہیں ادا کر پائے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ قربانی کے اندر غربا پروری کی بڑی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج وہ غربا پروری کا جو رویہ ہمارے اندر ہے وہ بہت دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قربانی تو جیسے اپنی ہے ویسے غریبوں کی بھی ہونا چاہیے، اور یہ غریبوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں مجھے دیکھنے میں ملتی ہے، کن کن باتوں کا میں ذکر کروں، اور میں بس خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ جب بھی آپ قربانی کریں تو جتنا اپنا خیال رکھیں اتنا ہی غریبوں کا بھی آپ خیال رکھیں، چاہے وہ غریب پڑوسی ہو، چاہے وہ غریب آپ کا رشتہ دار ہو۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ قربانی کے بارے میں نہیں، اور دنوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یعنی جب گھر میں گوشت بنے نا تو خوشبو پڑوسی کے پاس جائے گی نا تو اس کو بھی خیال پیدا ہوگا نا کہ میں بھی گوشت کھاتا اگر پیسہ ہوتا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو اور پڑوسی کو بھی پہنچا دو۔ یعنی اور دنوں کے اندر اپنے گوشت کی خوشبو سے جب پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کر دیا گیا کہ پانی زیادہ ڈال کے تھوڑا سالن غریب کو پہنچا دو، تو قربانی کے دن تم جو تکلیف پہنچاتے ہو وہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی، وہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے جن کے دل پہ گزرتی ہے، جو ظہر تک انتظار کرتے ہیں کہ فلاں ملنے والا بھیجے گا، فلاں کی طرف سے آئے گا۔ جب ظہر کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی ہانڈی چڑھا کر کے وہ اپنا کھانا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رویے کے اندر بھی ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ حضرات مکرم، قربانی کل سے انشاءاللہ وہ مقدس موسم بہار ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگا۔ ہمیں صحیح طور پر اللہ اس کے رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانیوں کو ادا کرنا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ قربانی کا تعلق دل سے ہے، قربانی کا تعلق دل سے ہے۔ آج ہمیں ان عبادتوں کا فائدہ کیوں نہیں مل پا رہا ہے؟ اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے پھر بھی بے حیا بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے پھر بھی بری باتیں کر رہے ہیں۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی پرہیزگار نہیں بن رہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا مال کی محبت دل سے نکال دے، زکوٰۃ دے رہے پھر بھی مال کی رسیاں بن کر کے گھوم رہے۔ حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج یہ عشق الہی کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی حج کر کے آ جائے پھر بھی عاشق نہیں بن پاتا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا، پھر بھی وہی پہلے کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ عبادتوں کا جو اثر ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں انہیں ہم پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو ایسی قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ پرہیزگاری کو قبول کرتا ہے۔ آپ قربانی کریں نام و نمود کے لیے نہ کریں، نمائش کے لیے نہ کریں، پرچار کے لیے نہ کریں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ اس کا اجر بہتر سے بہتر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ آج تو عرفہ کا دن ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا فرمایا۔ آج کا پورا دن عبادت میں گزارے، مانگیں جو اللہ سے مانگنا ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حدیث پاک میں آیا شیطان جتنا ذلیل آج کے دن ہوتا ہے اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آج شیطان ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، وہ دیکھ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے، وہ جل بھن جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ تو آج سب سے زیادہ شیطان کی ذلت کا دن ہے۔ آج ہمارے دین کے کامل ہونے کا دن، ہمارا دین آج کے دن کامل ہوا ہے۔ کامل ہونے کا جو آیت ہے وہ آج کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو اس عرفہ کے دن کو بڑی عبادت میں گزاریں، اور جو میں نے تسبیح بتائی ہے اس تسبیح کو خوب پڑھیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے بتایا بھی ہے کہ ظہر کے بعد خاص طور سے قبولیت کا وقت ہے، ظہر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کی بارگاہ میں خوب مانگیں، خوب دعائیں کریں، سجدے میں سر رکھ کر کے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو زیادہ پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو پڑھیں۔ ان دونوں تسبیحوں کو، اور تیسرا استغفار، اور چوتھا درود شریف۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ان چاروں کو 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ، درود پاک اور استغفار، ان چاروں کو 100 مرتبہ کم سے کم ضرور آج کے دن پڑھ لیں۔ اس کی انشاءاللہ پورے سال آپ کو برکتیں نظر آئیں گی۔